السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم دیکھیں گے صرف، بچت اور سرمایہ کاری۔ یہ تینوں ٹاپک کلی معاشیات کے اہم موضوعات میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صرف دیکھتے ہیں۔ صرف سے مراد عام بول چال میں خرچ لی جاتی ہے۔ تو صرف آمدنی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اشیاء و خدمات کے پر خرچ کیا جاتا ہے، یعنی جب آپ اشیاء اور خدمات خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں اور جو ان کے اوپر خریداری پر خرچ آتا ہے وہ صرف کہلاتا ہے۔ یہ آمدنی کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ آمدنی جو ہے اس کو ہم وائی کے ساتھ شو کرتے ہیں، اور وائی کو اگر دیکھا جائے تو وائی کس کے برابر ہوتی ہے؟ یا تو جو آمدنی انسان کماتا ہے وہ یا خرچ ہو جاتا ہے، یا پھر سیو ہو جاتا ہے، یا پھر بچا لیا جاتا ہے۔ تو صرف کیا ہے؟ اس کا وہ پارٹ ہے جو خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دو کنسیپٹ دیکھیں گے، ایک ہے اوس ملانے صرف اور دوسرا ہے مختم ملانے صرف۔ اوس ملانے صرف اگر دیکھیں تو وہ سمپل آپ کی آمدنی میں سے کتنا خرچ کیا گیا، یہ وہ ریشو ہے سی اوور وائی۔ سی کنزمپشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں صرف کے لیے، اور وائی جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ آمدنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی خاص عرصہ وقت میں آمدنی میں سے کتنا خرچ کیا گیا، یعنی صرف اور آمدنی کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے اوس ملانے صرف۔ اس کو ہم اے پی سی یعنی ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم از ایکول ٹو سی اوور وائی لکھ سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوس ملانے صرف برابر ہے صرف بٹا صرف بٹا آمدنی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک صارف کی جو نسبتی خرچ ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے کتنا ایک خاص عرصہ وقت میں خرچ کر رہا ہے۔ اب آگے ہے مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم، مختتم ملانے صرف۔ یہ دوسرا اس میں کانسیپٹ ہے۔ اب مختتم ملانے صرف تبدیل شدہ آمدنی اور تبدیل شدہ صرف کی باہمی نسبت ہوتی ہے۔ اب جب صارف کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو صارف خرچ بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ آپ کے جنرل مشاہدے کی بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی صارف کی آمدنی بڑھتی ہے، کسی شخص کی بھی آمدنی بڑھے گی تو وہ لامحالہ طور پر اپنے خرچ بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو آمدنی کم ہوتی ہے تو خرچ میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے، خرچ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اسے ہم ان دونوں کی جو باہمی نسبت ہے، تبدیل شدہ آمدنی اور تبدیل شدہ صرف اور تبدیل شدہ آمدنی دونوں کی باہمی نسبت مختتم ملانے صرف کہلاتی ہے۔ اس کے لیے ہم ڈیلٹا تبدیلی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم ایم پی سی از ایکول ٹو ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اب اگر اپنی بکس کھولیں تو آپ بکس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی اوور وائی یعنی تھا آپ کا اے پی سی، اور ایم پی سی کیا ہوگا؟ ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائی، یعنی صرف میں تبدیلی بٹا آمدنی میں تبدیلی آپ کا اوس مختتم ملانے صرف کہلائے گا۔ جی، اس کے بعد یہ تو تھے ہمارے صرف کا کنسیپٹ۔ اس کے بعد ہے بچت۔ بچت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پہلے بھی جیسے ڈسکس کیا کہ آمدنی کا وہ حصہ ہے جو خرچ ہونے سے بچ رہتا ہے، وہ بچت کہلاتی ہے۔ وائی یعنی آمدنی برابر ہوتی ہے صرف جمع بچت۔ تو جو کچھ خرچ کر دیا وہ صرف کہلائے گا، جو کچھ بچ رہ گیا وہ بچت کہلاتی ہے۔ وہ حصہ یعنی کہ وہ حصہ آمدنی کا جو خرچ ہونے سے رہ گیا ہو وہ ہمارا بچت کہلاتی ہے۔ یا ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں سیونگ برابر ہے وائی مائنس سی، یعنی آمدنی میں سے خرچ کو جب ہم مائنس کر دیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے بچت۔ تو اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے اگر کسی ملک کی قومی آمدنی 2500 بلین روپے تھی اور صرف ہوا اس میں 2000 بلین روپے، تو اب بچت کتنی ہوگی؟ 2500 مائنس 2000 بلین، تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ 500 بلین کی بچت ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے صرف بچت کیا ہے؟ وائی مائنس سی۔ تو بچت جب بھی ہوتی ہے تو بچت کا انحصار کن باتوں پر ہوتا ہے؟ بچت کرنے کے ارادے پر اور بچت کرنے کی قوت پر۔ یعنی ایک شخص بچت کرنا کی قوت ہو، یعنی ایک شخص کی آمدنی اتنی ہو کہ وہ خرچ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس بچ جائے تو ہی بچت ہوگی، ادروائز سارے کی ساری اس کی آمدنی خرچ بھی ہو سکتی ہے۔
اور دوسرا بچت ڈپینڈ کرتی ہے بچت کرنے کے ارادے پر۔ ایک شخص کی آمدنی تو زیادہ ہو لیکن وہ بچت کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو، سارا کا سارا اسے کنزیوم کر دے تو بھی بچت نہیں ہو سکتی۔ تو بچت ہونے کے لیے بیک وقت دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک پارٹ ٹو سیو، دوسرا اس کا انٹینشن ٹو سیو یعنی ول ٹو سیو۔ ایک تو وہ بچت کرنے کی قوت رکھتا ہو، اس کی آمدنی اتنی زیادہ ہو بچت کر سکے، دوسرا یہ کہ اس میں بچت جو ہے وہ کرنے کا ارادہ بھی ہو، وہ چاہتا بھی ہو۔ تو اب بچت کرنے کی جو قوت ہے اس کا انحصار کس پر ہوگا؟ ایک تو آمدنی پر، ہم نے کہا کہ اس کی آمدنی زیادہ ہوگی، دوسرا اخراجات پر کہ اخراجات اگر اس کی آمدنی سے کم ہوں گے تو، دوسرا نظام بینکاری پر اور محصولات کے نظام پر۔ نظام بینکاری کیا ہے کہ آپ کا بینکنگ سسٹم میں اگر شرح سود کیا ہے، اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو وہ ایک شخص بچت کرے گا اور اس کو بینک میں جمع کروائے گا اور بینک سے ماہانہ سود لیتا رہے گا، یعنی اس کی آمدنی بڑھنے کا وہ باعث ہوگا۔ جب شرح سود زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، لوگ بچت زیادہ کریں گے